سوشل میڈیا پر ایک تحریر گردش کر رہی ہے، اور ایسے بھی جب قربانی کے ایام آتے ہیں کچھ لوگوں کی طرف سے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ قربانی کے بجائے ان پیسوں کو غریبوں میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ در حقیقت اس طرح کے لوگ مذہب دشمن ذہنیت کے حامل اور قربانی کے حوالے سے اسلامی نقطۂ نظر اور فلسفہ قربانی و حکمت قربانی کے بارے میں جاہل ہے۔ قربانی اسلامی شعار ہے، اور قربانی کا مقصد صرف جانور ذبح کر کے گوشت کھانا یا کھلانا ہرگز نہیں، بلکہ ایک شرعی حکم کی تعمیل اور سنت ابراہیمی یادگار کو تازہ کر کے اپنے اندر تقوی، اخلاص اور جذبہ ایثار و قربانی پیدا کرنا ہے۔ خود قرآن کریم نے اس حقیقت کو یوں اجاگر فرمایا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ کہ اللہ کو ان جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کرے اور اس کی نیت تقرب یعنی اللہ کی قربت حاصل کرنا نہ ہو بلکہ گوشت حاصل کرنا ہو، تو ایسے شخص کی قربانی ہی درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ کو قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ قربانی کے دنوں میں قربانی اس لیے بھی ضروری ہے کہ قربانی ایک عبادت ہے، اور عبادات میں اسلام کا اصول یہ ہے کہ ان میں اپنے طرف سے کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی، بلکہ عبادات اسی مطابق کی جائیں گی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو طریقے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر اگر کوئی عبادت کی جائے تو اس میں ثواب کے بجائے پکڑ کا اندیشہ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے بجائے ان پیسوں کو غریبوں میں تقسیم کر دینا چاہیے، ان لوگوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ عید قربا ایک غریب پرور تہوار ہے، کیونکہ قربانی کے گوشت کا ایک بڑا حصہ ان غریبوں ہی کو ملتا ہے جنہیں سال بھر گوشت نصیب نہیں ہوتا۔ وہ بھی ایک غریب ہی ہے جو کہ سارا سال بکریاں اس امید پر چڑھاتا ہے کہ عید قربا کے موقع پر بیچ کر اپنے سال کے خرچے نکالے گا، بچیوں کی شادی کرے گا۔ اور اسی طرح قصائی یہ کوئی وزیر مشیر کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے کہ جو اپنے پورے کر سے عید قربا ہی کے لیے چھوڑے بیٹھے رہتے ہیں۔ اور عجیب تماشا ہے کہ ایسے لوگ قربانی کے موقع پر اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں جو کہ پورا سال چھوٹے بڑے پرندے، مرغ مچھلی کو ایک ہی ڈکار میں ہضم کر جاتے ہیں۔ اور یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان جانوروں کی سواری کا بھی شوق رکھتے ہیں، ان جانوروں کے کھال سے بنے جوتے جیکٹس کو پہننے میں یہ ذرا بھی ان کو رحم نہیں آتا، بلکہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور ان جانوروں کی چربی سے جلنے والے چراغ سے بھی ان کے سینے میں درد نہیں اٹھتا، اور ان جانوروں کے بال، جسمانی اعضاء اور ہڈیوں سے بنائے جانے والے مختلف پروڈکٹس کا بھی یہ بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ یہ لوگ ان جانوروں کے بھوکے پیاسے مر جانے تک ان کے جیب سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں نکلتی، لیکن جب عید قربا آتا ہے تو ایسے موقع پہ ان لوگوں کو پریشانی معلوم ہوتی ہے۔ عید قربا کے بجائے، قربانی کے بجائے غریبوں کی امداد یا فقیروں کی امداد کی مثال یوں ہی ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نماز اور روزہ کے بجائے صدقہ کرنے میں زیادہ ثواب، صدقہ کرنے کا ثواب تو آپ کو ملے گا ہی، لیکن نماز اگر آپ کی چھوٹے گی تو اس کا گناہ بھی ضرور ہوگا۔ اسلام میں صدقات، خیرات کی اہمیت سے بالکل بھی انکار نہیں ہے، لیکن اگر
किसी शख्स पर कुर्बानी वाजिब है तो कुर्बानी के दिनों में उन पे कुर्बानी करना ज़रूरी है। हरगिज़ किसी भी शख्स के बहकाव में ना आए। अगर आप मालिक निसाब है, अल्लाह तबारक व ताला ने आपको इस लायक बनाया है कि आप कुर्बानी कर सकते हैं, तो ज़रूर कुर्बानी करें। आपको कुर्बानी करना कुर्बानी के दिनों में ज़रूरी है। कुर्बानी के बजाय सदका या किसी की माली इमदाद करना ये काफ़ी नहीं है। इसकी वजह से कुर्बानी ना करने का गुनाह आप पे होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।